لونڈیوں کے مسئلے کی وضاحت، سوال نمبر 1 اکبر علی صاحب ہیں، یہ اکبر علی بیگ۔ قرآن مجید سورۃ المومنون کی آیت نمبر 5-6 کا ترجمہ یہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں کے یا ان عورتوں کے جو ان کے قبضے میں ہیں، یعنی لونڈیاں۔ اس میں ان پر کچھ ملامت نہیں۔ یہاں پر کون سی لونڈیاں مراد ہیں؟ کیا ان کا رواج آج کل ہے کسی لڑکی کو پیسے دے کر خرید کر لونڈی بنانا؟ تو اسلام میں سخت منع ہے، از راہ کرم تفصیل سے وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، اسلام میں صرف ایک نوعیت کا غلام یا لونڈی جائز ہے، اور وہ ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ ہو اور اس میں پی او ڈبلیوز کی حیثیت سے جو کہ کمبیٹنٹ جو کہ واقعتاً جنگ میں حصہ لینے والے ہیں، مرد اور عورتیں، جن کو آج کل پی او ڈبلیو بنا لیا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں پرزنرز آف وار، ان کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ بجائے اس کے کہ مستقل اس وہ کنسنٹریشن کیمپس میں پڑے رہیں، وہ اس میں ان کو اسلامی معاشرے کے اندر جذب کرنے کے لیے ان کو تقسیم کر دیا جائے لوگوں کے اندر۔ یہ ہے در حقیقت اس کی غرض و قائد، اور وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں مبادلے کے اندر اگر شکل بہتر بن سکتی ہو تو اس کو بھی اجازت ہے، کہیں اگر زر فدیہ لے کر چھوڑ دینے میں کوئی قباحت نہ ہو تب بھی اس کی اجازت ہے۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت جو ہے اس کے تحت ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن فرض کیجیے کوئی شکل ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ انہیں کنسنٹریشن کیمپس کے اندر رکھیں۔ وہ تو گویا کہ ایک مستقل لائبلٹی بھی آپ پر ہو گئی، اور نمبر 2 یہ کہ ان کی اپنی زندگی اب نارمل ہو گئی۔ اس کی بجائے ان کو نارمل سوسائٹی میں جذب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کلاس 2 سٹیزنز کی حیثیت سے وہ مسلمانوں میں اس معاشرے میں دے دیے جائیں۔ اس طرح کی جو خواتین ہوں گی ان کے ساتھ تعلق جو ہے جنسی وہ جائز ہے۔ یہ لونڈیاں جو اس طریقے سے لونڈی بنی ہو اس کی فروخت بھی جائز تھی۔ کسی آزاد مرد یا عورت کو پکڑ کر لونڈی یا غلام بنا لینا حرام مطلق ہے۔ یعنی جو کیا تھا انہوں نے امریکنز نے کہ افریقہ سے پکڑ کر لوگوں کو جو ہے وہ جال ڈالا اور آدمی کو لیا اور لے کر لے گئے اور زنجیروں میں جکڑ کر امریکہ میں لے گئے اور پھر انہیں غلام بنا کر رکھا، یہ حرام مطلق ہے۔ اسلام کی تاریخ اس نوع کے کسی بھی غلط حرکت سے بالکل پاک ہے، خالی ہے، صرف جنگ کے اندر۔ اور اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارے اگر اس میں آپشنز نہیں ہیں تو پھر یہ کہ آپ انہیں غلام بنا سکتے ہیں اور ان کی پھر فروخت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے جو میرے علم میں ہے۔ باقی کسی کو خام خواہ آپ نے خرید لیا اور کسی کو پکڑ کر کسی آزاد کسی مرد یا عورت کو اور زبردستی لے جا کر کے بھیجا، یہ تو بالکل حرام مطلق ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ ضمنی سوال ایک صاحب نے کر دیا ہے کہ نکاح ان لونڈیوں سے بھی کرنا ہوگا۔ نہیں، نکاح لازمی نہیں ہے لونڈیوں کے ساتھ۔ نکاح تو کر لیا تو پھر تو زوجہ ہو گئی، وہ علیحدہ کیٹیگری کہاں رہی۔ لیکن ترغیب دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی لونڈی کو آپ کی وہ لونڈی تھی، وہ تھی پی او ڈبلیو کے طریقے سے آئی تھی، کنیز تھی، آپ نے اسے آزاد کیا، اس سے نکاح کر لیا، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو ایمینسیپیشن جو تھی غلاموں کی اور کنیزوں کی آزادی کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ یہ رکھ دیا گیا، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، اور اسی طریقے سے اس کو بہت بڑا نیکی کا کام قرار دیا گیا۔ فک و رقبۃ، گردنوں کا چھڑا دینا، آزاد کر دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس حوالے سے اس کا معاملہ اسی طریقے سے کسی لونڈی کے ہاں سے اولاد اگر ہو گئی تو اب وہ ام ولد ہو گئی، اب وہ لونڈی نہیں رہی، ام ولد ہو گئی، اسے فروخت آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ ہی کے ہاں رہے گی، لیکن یہ کہ وہ آپ کا اس کا درجہ جو ہے عام کنیز سے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تفصیلی قوانین ہے۔ اصولی سوال جہاں تک تھا اس کے حد تک میں نے عرض کر دیا ہے کہ اسلام میں یہ راستہ اب بھی کھلا ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے اس پر میں بھی بہت غور کرتا رہا، اس لیے کہ بظاہر تو عام خاص طور پر آج کل کے حالات میں یہ چیز جو ہے ذہن انسان کا اس کو قبول نہیں کرنے کو تیار ہوتا کہ اس طرح کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جہاد فی سبیل اللہ آخری دور میں ہونے والے ہیں، جن میں کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ہوگا، اس میں شمجھتا ہوں یقیناً کوئی ایسے مراحل آئیں گے کہ جہاں اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اس کے لیے کہ اس کا راستہ شریعت کے اندر باقی رکھا گیا، کھلا رکھا گیا، اگرچہ اس کے بڑی پابندیاں لگا دی گئیں۔ یہ بھی ہے کہ غلام کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، کام کا بھی بوجھ اس پر اتنا زیادہ نہ ڈالو کہ جس کا بہت مشقت والا ہو جائے، کوئی بہت سخت کام ہے تو تم خود بھی اس کے اندر شریک ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں ایک دور ایسا آیا کہ مشرق و مغرب میں سب سے بڑی حکومتیں جو تھیں وہ غلاموں کی تھیں۔
یہ خاندان غلامہ کون تھے جو ہندوستان کے اندر پہلی حکومت بنی اسلامی؟ قطب الدین ایبک کون تھا؟ التتمش کون تھے؟ ملبن کون تھا؟ یہ سب کون؟ سپکدگین کون تھے؟ الکتگین کون تھے؟ یہ خود محمود غواری کون تھے؟ محمود غزنوی، یہ سب کے سب غلام تھے۔ اسی طریقے سے ممالک کی حکومت مصر میں، ہندوستان میں خاندان غلامہ اور ممالک مملوک کی جمع ہے، مملوک غلام کو کہتے ہیں۔ تو ممالک کی حکومت مصر میں عالم اسلام کی دو عظیم ترین حکومتیں غلاموں کی تھیں، اس لیے کہ غلاموں کو وہ سٹیٹس دیا اسلام نے، اتنے اونچے اور ایسے ایسے غلام جو اتنے بڑے اساتذہ بن گئے کہ شہزادے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ عالم دین بن گئے، اتنا بڑا علم انہوں نے حاصل کر لیا کہ اب وہ جو شہزادے جو ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے اس کے لیے بڑا حکیمانہ انداز اختیار کیا ہے۔ ایک یہ کہ پہلے ان کو بڑے نیچرل انداز میں معاشرے کے اندر جذب کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ اب نارملی وہ کنسنٹریشن کیمپس کے اندر پڑے ہوں اور سڑ رہے ہوں، وہاں پر ان کی زندگی نہ زندوں کی ہے نہ مردوں کی ہے، اس کی بجائے یہ شکل اختیار کر لی گئی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی، ایمنسیپیشن کے راستے کھول دیے گئے۔ باقی اس انسٹیٹیوشن کو بالکل ختم اس لیے نہیں کیا گیا میرے نزدیک واللہ عالم کہ اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی آخری دور کی جنگوں میں، واللہ عالم۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اب ان کی طرف جاؤ جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے۔ لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں، جیسے کھیت میں بوتے ہو فصل کاٹتے ہو، بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے جاؤ، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے بھی ہو، لیکن ہو وہ فرج کے اندر، وہ بقد کے اندر معاملہ نہ ہو۔ فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنی اولاد۔ انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد۔ آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے، لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائے پیری شمار ہوتی تھی۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حکم بھی شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں تو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے، ایک ہے تقوی۔ قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہے، تقوی نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا، تماشا بن جائے گا۔ اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی۔ شکر اصل میں ایک جذبہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اگر کسی نے خیر کیا ہو، بھلائی کی ہو، احسان کیا ہو، کسی تکلیف سے اس کو بچایا ہو، چھٹکارا دلایا ہو، تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب کی گہرائی سے۔ اب اسے ہم جذبہ تشکر کہیں گے، جذبہ امتنان کہیں گے، یہ قلب کی گہرائی سے ابھرتا ہے اور پھر زبان پر بھی آتا ہے آپ کا شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے۔ اگر فطرت صحیح ہے تو شکر لازماً ہوگا، اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مسخ ہو چکی۔ آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ تو حیوانات تک کے اندر، آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھیے، کوئی بکری ہو، کوئی اور ہو، کوئی گائے ہو، پیاسا ہو، بندھا ہوا ہے، وہ تو ادھر ادھر دوڑ کر اپنی پیاس پوری نہیں کر سکتا۔ بالٹی میں پانی رکھ دیجیے، وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا
وہ جانور تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے. اسی معنی میں عجیب بات یہ ہے، عین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور عین کہتے ہیں چشمے کو بھی. عرب کہتے تھے عین الشکرا، وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو، نکل رہا ہو نیچے سے، زمین سے ابلتا ہو، عین الشکرا. اور دابۃ الشکور کہتے تھے ایسے حیوان کو، آپ کے ہاں کو گائے ہے، بھینس سے بندھی ہوئی ہے، آپ اس کی ٹہل سیوا کر رہے ہیں، اچھی خوراک دے رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، نہلاتے بھی ہیں گائے بھینس کو، تو پھر اس کا ظہور اس کے بدن پر ہونا چاہیے، اس پہ فربہی آنی چاہیے. تو اس کو کہیں گے دابۃ الشکور. یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے، جو خیر ہو رہا ہے، اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں. تو یہ فطرت کی در حقیقت صحت کی علامت ہے. پرانی کہانی آپ نے بھی بچپن میں پڑھی ہوگی کہ ایک غلام کہیں بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے، اور اس کو شدید تکلیف تھی، اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا. ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو. اس غلام نے اس کا کانٹا نکال دیا. اس شیر نے صرف اسے سونگھا اور چلا گیا. اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا، اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریک دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پھڑواتے تھے اس کو. ان کے جو بڑے وہ ہوتے تھے، یہ اسٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے، اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا، اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تاکہ وہ اس کو بھمبوڑے اور ختم کرے. تو اس نوجوان کو، اس غلام کو بھی پھینکا گیا. اس کے بعد جو شیر کا پنجرا کھولا تو شیر آیا، اس نے سونگا اور اس کو چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ گیا. لوگ حیران ہوئے. معلوم ہے یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا اس غلام نے، جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا، چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں میں. پر یہ شے سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے. یہاں تک فرمایا حضور نے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. یہ شکر ایسی شے ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے، وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا. فطرت مسخ ہو چکی ہے. کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابھرا ہی نہیں، معلوم ہے فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں. وہ کنواں جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خشک ہو چکے ہیں، پانی کہاں رہے گا اس پہ؟ تو خالی کنواں ہے. تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے، اور تمہارے اندر وہ جو جذبہ تشکر موجود نہیں ہے، تو گویا کہ فطرت کے سوتے خشک ہو چکے. اب اصل بات کیا ہے؟ اس فطرت کے بعد اصل منعم کو پہچاننا. اب دیکھیے، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو. بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے، میری ضروریات پوری کرنے والے، میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین ہیں. اس سے آگے کا اسے بھی پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے. لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ مرتکز ہو جاتا ہے. اس سے ذرا آگے بڑھا، معلوم نہیں میرا کنبہ ہے، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے فلاں ہیں، میرے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری قوم ہے، میرا وطن ہے. یہ سب در حقیقت میرے محافظ بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں، اور میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. یہ جذبہ تشکر اب پھیل رہا ہے والدین سے، اپنے خاندان، قبیلے، قوم. اس کے بعد محسوس ہوتا ہے یہ سائنس کی انتہا ہے کہ یہ سارے عناصر فطرت مجھے پال رہے ہیں. سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلیں کیسے پکے؟ سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ ہوا، یہ بادل کیسے اٹھے؟ سمندروں سے بخارات. ہوائیں نہ چلے تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئیں اور بارش برسے اور پھر میرے لیے گندم جو ہے وہ پیدا ہو. تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے. اور اس میں سب سے بڑی شے جو ہے، یہ سائنس کا یوں سمجھ لیجیے کمال ہے، سب سے بڑی شے سورج ہے. اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اسی سے سپلنٹر ایک علیحدہ ہوا اور اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا. واللہ عالم، یہ علیحدہ بحث ہے، یہ کاسمولوجی کی بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتکز ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت کے اوپر. اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے، وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی. سورہ انعام میں ذکر ہے، انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکتا تھا. پھر چاند کو دیکھا، وہ بڑا روشن تھا، بہت بڑا تھا، یہ رب ہے. جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی. پھر دیکھا سورج کو، ہذا اکبر، ہذا ربی، ہذا اکبر. فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو چھلانگ لگائی انہوں نے کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے. حنیفا، یکسو ہو کر. وما انا من المشرکین،
اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں. یہ ہے عقل کی آخری چھلانگ. سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے، کسی اور نے اس کا نظام بنایا ہے، اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں. اس پوری کائنات کی وسعت اور پہنائی میں یہ جو خورشید منور ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذرے کے معنی پوری کائنات کی بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز، اور ہر گیلیکسیز میں بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز. اندازہ تو کیجئے اس کی وسعت کا کوئی تصور ممکن ہے؟ انسان کو چکر آتا ہے. یہ تمام جو ہے اعداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرونومی میں، چکر آتا ہے. سورج کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں ایک ہستی ہے کہ جس نے ان سب کو جکڑا ہوا ہے، جس کے نظام میں، جس کے قانون کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں. بے حسبان، یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں اور حساب کسی نے معین کیا. یہ ہے در حقیقت عقل کا کام، یعنی فطرت کی سلامتی، جذبہ تشکر. شکر کس کا؟ سب سے بڑی بات اللہ کا شکر. ایک بات اور نوٹ کر دیجئے، یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا. دیکھیے شکر، آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی، آپ کی فطرت کا تقاضا نمبر 1 یہ کہ اس کا شکریہ ادا کریں. نمبر 2 یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں، کو میں اس کو بدلہ دوں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو، والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں جو انہوں نے بچپن میں پالا پوسا تھا، کسی درجے میں آپ اس کا جواب، اس کا بدلہ دے سکتے. بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں اف تک نہ کہا جائے، انہیں جھڑکا نہ جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے. ہاں ناحق بات میں ان کی بات نہیں ماننی، شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا ان کے حکم، لیکن باقی یہ اور چیزوں کے اندر ماننا. تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیا اور جو بھی ہے. لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے کہ جسے آپ کو بدلہ دے نہیں سکتے، سورج کو کیا بدلہ دیں گے، وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا ہے. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سورج کے سامنے، ڈنڈوت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ یہ وہی جذبہ تشکر ہے. اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چل رہا ہے، میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کے ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا، یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے، تو پہلے کمند کو آپ پھینکیں گے اونچا، آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے. اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند کہیں قریب ہی جا کے اٹک گئی تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہیں تک چڑھ سکتے ہیں نا، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے. تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک. اب دیکھیے اس کو اقبال نے کہا ہے، یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ، تمہاری کمند یزداں کے ساتھ جا کر جڑے، اللہ کو پہچانو. تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت امتحان یہ ہے کہ اصل منعم حقیقی، اصل محسن حقیقی، اس کے انعامات، اس کے احسانات، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے، کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے. اس کے لیے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں. اور یہاں اس رکوع کے اعتبار سے اس کے جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ اب آ رہا ہے، وَإِذْ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، گویا کہ حکمت کا تقاضا یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے. اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے، اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی. وہ ضرورت سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، احتیاج ہے ہی نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے. تو اس لیے فرمایا من یشکر فانما یشکر لنفسہ. لنفسہ سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک اور ملحق بھی ہو گیا ہے، اب آپ کی شخصیت کا ترفع ہوگا، شخصیت ابھرے گی، شخصیت اپچے گی، شخصیت کی ترقی ہوگی، شخصیت میں ترفع پیدا ہوگا، بلندی آئے گی. تعمیر سیرت جسے کہتے ہیں، جسے اقبال تعمیر خودی کہتا ہے. صحیح معنی میں واقعتاً آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا. وہ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم. فطرت سلیمہ جذبہ تشکر موجود ہو، عقل سلیم اصل محسن کو پہچان لے، اصل منعم کو پہچان لے، اور یہ منسلک ہو جائے پھر جذبہ تشکر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا، تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی، تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی، مضبوط ہوگی، تمہاری اپنی سیرت و کردار جو ہے اس کی نشو و نما ہوگی. ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر، اور جو کفر کرے فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تو غنی ہے اور حمید. پرزور دعوت آئے گی کہ اب ان توقعاتوں کو پورا کرو. یہ جو 3 آیتیں آج اب میں نے پڑھی ہیں، ان میں اصل میں آپ ایک شخص کا تصور کیجئے انڈیویجول کی حیثیت. ہم میں سے ہر شخص کی حیثیتیں ہیں کہ میں ایک انڈیویجول ہوں، لیکن میرے گرد میرے گھر بار والے ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان ہے، قوم ہے، ملک ہے، یہ پھر اس کے بہت سے دائرے بنتے، مال ہے، اسباب ہیں، یہ تمام چیزیں. لیکن ایک ہے میں اپنی ذاتی حیثیت، آپ اپنی ذاتی، ایک فرد نوع بشر اپنی ذاتی حیثیت. اس فرد نوع بشر کی 2 یوں سمجھیے کہ ایسپیکٹس ہیں شخصیت کے. ایک کچھ احوال، کچھ حالات ہیں جو اس پر وارد ہوتے. کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کسی حادثے میں جو ہے وہ زخمی ہو گیا، کبھی کوئی نقصان پہنچ گیا کسی اعتبار سے، کسی نے اسے کوئی نقصان پہنچا دیا، تکلیف پہنچا دی. یہ ہے جو اس پر وارد ہو رہا آ رہا ہے. اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہوگا ایمان والے شخص؟ ایک ہے کہ مجھ سے صادر ہو رہے افعال، اعمال. میرا ہاتھ ہے کچھ کر رہا ہے، میرے پاؤں ہیں میں مجھے لے کر چل رہے ہیں، میری آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو میرے جو یہ اعمال ہیں اس کے لیے پھر میں اسکیم بناتا ہوں، بڑے پلاننگ کرتا ہوں، نقشے میرے ہوتے، میری امنگیں ہیں، میری تمنائیں ہیں، میری آرزویں ہیں، میری ایمبیشنز ہیں، اس کے لیے میں بھاگ دوڑ کرتا ہوں. اس کے بارے میں ایمان کا نقطہ نظر ہوگا. تو یہ 2 نہایت لطیف چیزیں ہیں سوچنے. پہلی بات جو انسان پر وارد ہو. اب وارد ہونے والی باتوں کے اندر بھی سمجھیے کہ 2 قسم کے حالات وارد ہو. ایک وہ ہے جو آپ کے لیے دل خوشکن ہے، خوشگوار ہے، بڑا اچھا ہوا، اچانک جو ہے کوئی آپ کو نفع حاصل ہو گیا، غیر متوقع طور پر کوئی کامیابی حاصل ہو گئی، اس سے انسان زیادہ متاثر نہیں ہوتا. اگرچہ ہوتا ہے، اگر وہ ظرف کم ہوگا تو پانی چھلکے گا، آپے سے باہر ہو جائے گا، پھولے نہیں سمائے گا خوشی سے. لیکن زیادہ جو تاثر آدمی لیتا ہے وہ تکلیف، مصیبت. کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا بڑا. اس پر کیا ہوتا ہے کہ انسان ملول، غمگین، انتہائی مایوس ہو کر رہ جائے. پھر یہ کہ جس ذریعے سے وہ آئی ہے، فلاں شخص نے یہ کر دیا، اس کے خلاف دشمنی، نفرت، کینہ، کدورت وہ پیدا ہو جائے. یہ تو ہے ایک عام طرز جس کے اندر کہ ایمان نہیں. جس میں ایمان ہے اس کی سوچ بالکل وہ کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے. جو بھی کچھ ہوا ہے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ وہ اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوا. واللہ بکل شیء علیم، یہ آیت اسی پر ختم ہوگی. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اچانک یہاں کچھ نہیں ہوتا. یہ اندھا بہرا مادہ جو ہے یہاں پر اس کی کار فرمائی نہیں ہے، در حقیقت فیصلہ اللہ کا چل رہا ہے. جو شے بھی وقوع پذیر ہوتی ہے وہ ایک تو یہ کہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اللہ کے اذن سے آتی ہے. چاہے کسی ذریعے سے آئے. کسی نے آپ کو اٹھا کر پتھر دے مارا، اس نے پتھر پھینکا آپ کی طرف، یہ اس کا کام تھا، یہ اس کا عمل تھا. اگر اللہ نہ چاہتا یہ پتھر آپ کو نہ لگتا. آپ کو لگا ہے تو یقیناً اذن رب سے لگا ہے. اب انسان اگر سوچے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پتھر مجھ نے مجھے مارا، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی. اب سوچ سے نقطہ نظر میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے. پہلے نتیجے میں غصہ، انتقام، غضب یہ پیدا ہوگا اس شخص کے خلاف، اور دوسرے نتیجے میں یہ کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ نے چاہا وہ، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے مجھے اس تکلیف میں ڈال دیا، فلاں کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو گیا. ان سارے سے برو کشیر سے پیچا کہ ہست و بود مرا، چیوکدہا کے مقام رضا کشود مرا. اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں راضی ہوں، میں مطمئن ہوں، میرے رب کی جو کچھ ہے بن جانب اللہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف مگر اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا. یہاں پر اس بات کو یقین کے درجے میں جان لی، اللہ کے اذن کے بغیر اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہے. وہ تصور خدا ہم جا کے پڑھیں گے تفصیل سے سورہ حدید میں کہ بس ہاں ایک کریٹر تھا، کریٹ کر کے علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا. نہیں، اس نے پیدا کیا ہے. ثم استوى علی العرش،
پھر تخت حکومت کے اوپر بیٹھا ہے اور یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کر رہا ہے امر کی۔ توحید فی العالم عمل، اور جس کو کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے، توحید فی طلب، توحید فی العقیدہ، توحید فی طلب، وہ طلب جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج میں، ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب و مطلوب کا جو ریلیشن شپ ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مطلوب ہے، کوئی آئیڈیل ہے، کوئی آدرش ہے، کسی کے لیے وہ جی رہا ہے، کسی مقصد کے لیے۔ ایک انسانوں کی عظیم اکثریت ہے جو حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، جن کا کوئی مقصد زندگی ہے ہی نہیں۔ انسٹنکٹس جیسے کہ حیوانات ہیں، پیٹ میں بھوک لگی ہے وہ کھائے گا، ادھر ادھر ڈوب مارے گا۔ اسی طریقے سے اس کا جنسی جذبہ، اس کا ایک نظام ہے، اس کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اس میں جنسی جذبہ اس طرح کا بھی نہیں ہے کہ بعض انسان جو ہے وہ سور بن جاتے ہیں جنسی اعتبار سے، وہ نہیں ہے، ان کا ایک نظام ہے، بس انسٹنکٹ کے تحت ہے چل رہا۔ تو جو لوگ صرف کسی پر کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا، ان کو پال دینا، اگر یہ کام کر رہے ہیں، کوئی ان کی زندگی میں مقصد ہے ہی نہیں، تو وہ نرے حیوان ہے، انسان ہے ہی نہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی گزرے گزرے۔ انسان کہلانے کا مستحق کم سے کم وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا، کس لیے جینا ہے، کس لیے مرنا ہے، زندگی کائیں کہ نہیں۔ وہ مقصد تو کیا ہے، اصل میں تو کیا تھا، اپنے رب کو چاہو، اس سے محبت کرو، اس کو مطلوب بناؤ، تمہارا مطلوب صرف اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ تھا جس کے لیے تمہیں جینا تھا، اسی کے لیے تمہیں مرنا تھا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جس شخص کی یہ توحید نہیں ہے، وہ عقیدے کی توحید لیے پھرے، عمل میں مشرک ہے، شرک فی العمل، جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن ان صورتوں میں اب ایک بڑے سیکوینس کے ساتھ آئے گی بات۔ ویسے وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ وہ کہتا تو ہے اپنے آپ کو میں موحد ہوں، اپنی خواہشات نفس، اپنے نفس کے کسی مطالبے کو پورا کر رہا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اللہ نے اس کو حلال کیا یا حرام کیا ہے، تو اس کا معبود تو اس کا نفس ہے اللہ۔ ہاں اللہ کے لیے بھی جا کے نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ نفس کو اپنا معبود بنا کے شرک کر رہا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، حویث وہ اس کے جو ہے باقاعدہ تسبیح کر رہا ہے، ضربے لگا رہا ہے، جبکہ اس کا معبود اس کا نفس۔ اسی طریقے سے حدیث میں آیا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، اس لیے کہ دینار کے لیے حلال و حرام کی ساری اس نے تقسیم ختم کر دی ہے۔ ڈالر آئے، پیٹرول ڈالر آئے، کچھ اور آئے، دولت آئے، چاہے حلال سے آئے، حرام سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، یہ تو پھر معبود کون ہوا؟ دولت۔ ہندو میں اور آپ نے فرق کیا؟ ہندو نے دولت کی دیوی بھی بنا کر ایک رکھ لی ہے، وہ لکشمی بائی ہے ان کی، اس کو پوجتے ہیں، دنڈوت کرتے ہیں، اس کی کرپا ہو جائے گی تو دولت ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ اس تکلف کو، اس لکشمی بائی کو ہٹاؤ، سیدھے دولت کو پوجو، تو دولت کے پجاری تو ہم ہیں۔ یہ جو توحید ہے، توحید عملی، اس کا جو پہلا نقطہ ہے اللہ کی بندگی کی توحید، توحید فی العبادت، بندگی صرف اللہ کی، یعنی کل کی کل اطاعت اس کے لیے، باقی اطاعت اس کی اطاعت کے تابع۔ باپ کا حکم مانو، ہاں، جو شریعت کے خلاف نہ ہو مانو، ماں کا مانو، استاد کا مانو، حاکم کا مانو، جو حکم اللہ کے حکم کے منافی نہ۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی۔ اگر یہ نہیں ہے اور مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت آپ نے قبول کر لی ہے جس میں کہ خالق کی معصیت آ رہی ہے، تو یہ شرک ہے، چاہے وہ مخلوق آپ کا اپنا نفس ہو، چاہے وہ کوئی حکام ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو، کوئی سب طاغوت ہے۔ تو پہلی یہ سورۃ زمر ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کس تکرار کے ساتھ بات آ رہی ہے، اللہ کی بندگی، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بندگی۔ چند آیتیں اس کی ہم پڑھ لیتے ہیں، ویسے یہ کہ وقت بہت کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اگلی سورت شروع ہوگی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، صرف اتنا فرق ہوگا، یہ دونوں صورتیں جوڑے کی ہیں، آپس میں جوڑا ہے، حکیم اور علیم کا فرق ہے صرف۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اور یہاں حامیم نہیں ہے، وہاں سے حامیم شروع ہو جائے گا۔ جیسے سورۃ الفرقان بغیر حروف مقطعات کے ہیں، باقی ساتوں صورتیں جو تھی وہ ہم گن چکے ہیں، وہ حروف مقطعات سے۔ اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے، زبردست ہے، اور الحکیم ہے، کمال حکمت والا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس بندگی کرو اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے۔ بندگی ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، حج ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے،
اور طاغوت کی اطاعت بھی ہو رہی ہے، حرام خوری بھی ہو رہی ہے، جو کچھ سارا تو چل رہا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، سودی لین دین بھی ہو رہا ہے، وہ سب کیا ہے؟ یہ تو خالص بندگی تو نہ ہوئی اللہ کی، یہ تو بڑی پالیوٹڈ ہے، اس کے اندر تو بڑی بڑی گندگیاں شامل ہیں۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ہاں قبول ہے صرف وہ اطاعت جو خالص، کچھ آدھی اللہ کی آدھی کسی اور کی، دفع کرو، وہ آدھی یہ بھی اسی کو دے دو، اللہ پر غیور، وہ قبول نہیں کرتا۔ میرے کو مننا ہے تو پورے میرے کو، یا یہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا پورے کے پورے آنا۔ اور اگر تم نے یہ کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانا، ہماری شریعت کے بعض احکام کو مانا اور بعض کو ٹھکرا دیا، پاؤں تلے رون دیا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ تو جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ تو دنیا کی رسوائی تو ہمارے سامنے، ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے۔ 150 کروڑ یا 130 کروڑ دنیا میں ہوتے ہوئے عزت نام کی کچھ ہے ہمارے پاس نہیں، جو بھی بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہی نہیں۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ہاں مقبول اگر ہوگا تو دین خالص۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور کہتے ہیں ہم نہیں ان کو نہیں پوچھتے، ہم تو صرف اللہ ہی کو پوچھتے ہیں، ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ ہمارے تو یہ وسیلے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اس لیے پوچھتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا ان کو جو جھوٹے ہوں اور ناشکرے کفار۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ، اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے تو ٹھیک ہے، اپنے جو مخلوق ہے ان میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، لیکن اس کے ہاں اولاد کا تو تصور نہیں ہے، اس کی اولاد تو ہے ہی نہیں، ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہے، تو فرشتے بھی مخلوق ہیں، تو اللہ کو ضرورت کیا پڑی ہے کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی یا بیٹی بنانے کی۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ تو اللہ ہے، اکیلا ہے، قہار ہے، اور خود چھایا ہوا ہے کل کائنات کے اوپر، کل تخلیق، کل مخلوقات کے اوپر اس کی حکومت قائم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی با مقصد ہے، نتیجہ خیز تخلیق ہے، یہ بے نتیجہ کار عبث اور باطل نہیں۔ یکبر اللیل علی النہار، وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر، ویکبر النہار علی اللیل، اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر۔ اب یہ جو ہے کہیں یولج اللیل فی النہار آتا ہے، کہیں یکبر آ رہا ہے، تو مختلف جو الفاظ ہیں، تعبیرات ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ دن اور رات کا جو الٹ پھیر ہے تو یہ بھی بے مقصد تو نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورا نظام جو چل رہا ہے اسی کے حوالے سے ہے، پورا عالم نباتات کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے، لہذا یہاں کوئی شے بھی بے مقصد نہیں ہے۔ جب کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ کس لیے اس کو پیدا کیا؟ حدیث میں جیسا کہ آیا کہ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے بنائی۔ جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو پھر انسان کا، خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص ہے، ایک مورل سینس ہے اس کے اندر، کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں، اس کا احساس ہے اس کے اپنے اندر، تو اس کا کوئی نتیجہ کہاں آخر نکل رہا ہے دنیا میں؟ اس کے لیے دوسری زندگی اور بعد سے بعد الموت لازمی۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے۔ الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اس نے بنایا ہے تمہیں ایک ہی جان سے، ایک ہی جی سے۔ اب اس کو جو لوگ ایولیوشن کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کے بعض اجزاء کی مطابقت ہے، وہ تعبیر کرتے ہیں کہ ایک ہی، یعنی ابتدا میں جو حیوانات پیدا کیے گئے ہیں، جو لوور اینیملز ہیں، بالکل شروع میں ان میں سیکس نہیں تھا، جیسے کہ امیبا ہے، وہ بس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہی اس کی اولاد ہو گئی، وہ جو باپ کہہ لے ماں کہہ لے وہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد ایسے بھی پیدا ہوئے کہ جن میں ایک ہی جانور میں دونوں سیکس ہیں۔ یہ جو راؤنڈ ورم ہوتا ہے، راؤنڈ ورم جو برسات میں جو نکل آتے ہیں بہت لمبے لمبے سے کیڑے، یہ ہرڈ آف رائٹ ہے، ان کے اندر میل اور فیمیل آرگنز دونوں ایک کے اندر موجود ہو۔ اس طریقے سے رفتہ رفتہ پھر ڈیفرینسیشن ہوئی، میل علیحدہ ہو گیا، فیمیل علیحدہ۔
خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے 8 جوڑے اتار دیے تمہارے مویشیوں میں سے۔ عام طور پر عرب میں جو مویشی موجود تھے ان میں سے اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ، اور بکری نر اور مادہ، یہ جو ہیں ان کے ہاں یہی مویشی تھے۔ ثمانیۃ ازواج سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے، وہ ہمیں یاد ہوگا۔ من الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن المعز اثنین، یہ وہاں آ چکا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقن بعد خلقن، ایک خلق کے بعد دوسری خلق، تخلیق کے بعد مراحل ہیں اس کے، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، مخلقہ اور غیر مخلقہ، پھر اس کو اور پھر خلقن آخر، ایک اور ہی تخلیق ہے۔ اس پہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس موضوع پر ضربہ سلام جو ہے قرآن مجید کا، وہ سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہے۔ فی ظلمات ثلاث، یہ ذکر یہاں آیا ہے، 3 پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے، یعنی ایک پردہ یہ پیٹ کی دیوار ہے، جو مردوں کی بھی دیوار ہے، یہ پیٹ کی ابڈومینل وال ہے۔ دوسرا پردہ پھر جو یوٹرس ہے، رحم ہے ماں کا، اس کی موٹی دیوار ہے۔ تیسری وہ جھلی ہے جس میں کہ وہ بچہ جو ہے جنین لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی ظاہر بات، اس وقت جو ہے جینیٹکس بھی نہیں پڑھائے گئے تھے، نہ یہ پڑھائی گئی تھی ایمبریولوجی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن فی ظلمات ثلاث، یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے۔ کیتھل مور جو کہ ایمبریولوجی پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، اس نے مانا ہے کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے یہ بیان ہوا ہے واقعتاً حیران کن۔ تو 3 پردوں کے اندر اللہ جیسا چاہتا ہے بنا رہا ہے، اس کا منہ قلم تو اللہ ہی کر رہا ہے، شکل بنا رہا ہے اس کی جو بھی کر رہا ہے، اب ہم اس کو تشبیہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ بنا رہا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقن بعد خلقن، ایک طرح سے دوسری طرح، ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، بادشاہی بھی اسی کی ہے، لا الہ الا هو فانا تصرفون، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کدھر پھرائے جا رہے ہیں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفران نعمت کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو اللہ غنی ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی آ جائے گی۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے، اختیار تو اس نے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بندے بنو، چاہو کفران نعمت کے روش اختیار کر لو، چوائس از یورس، لیکن یہ جان لو اللہ راضی نہیں ہے کفر پر، راضی وہ ہوتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اس کا شکر کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی بندگی کرو، پھر وہ تم سے راضی ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا لوٹنا ہے اب تمہارے رب ہی کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، متنبع کر دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا بھی، جو راز ہیں تمہارے سینوں میں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اڑا دیتا ہے، اس کے گرد اپنی نعمت کا خول لے آتا ہے، خَوَّلَهُ، اسے لپیٹ لیتا ہے اپنی نعمت میں، نَسِیَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، تو جو پہلے وہ جس چیز کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو کرتا ہے شرارت وہ یہ ہے کہ اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا لیتا ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے۔ قُلْ تَمَتَّعْ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف فرمایا جا رہا ہے نبی کہہ دیجئے اٹھا لو کچھ دنیا کے کچھ جو مزے ہیں وہ لوٹ لو، بے کفر کا، اپنے کفر کے ساتھ، قلیلاً، لیکن بہت کم، چند دن کی زندگی ہے، اس میں جو تمہیں عیاشی کرنی ہے کر لو، انک من اصحاب النار، پھر مستقل طور پر تو تم آگ والے ہو، تمہیں آگ کے اندر جھونکا جائے گا۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، اس صورت میں یہ خاص اسلوب کئی مرتبہ آئے گا کہ ایک چیز کو، ایک جملے کو آگے نامکمل چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے خود انسان پر کرے، فل ان دی بلینک، وہ خود بخود اس کے اندر مقدر تو ہے لیکن اس کو واضح طور پر نہیں کیا جاتا، مثلا اس کی مثال، اور یہ کئی دفعہ آئے گا اسلوب۔ اب من ہوا قانت آناء اللیل، بلا وہ شخص کہ جو کھڑا رہتا ہے، بندگی کرتا ہے رات کے وقت بھی، ساجدن و قائمن، کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے کبھی کھڑا ہوا ہے، یحذر الآخرۃ، جو آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، وہ یرجو رحمت ربہ، اور ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے، بس آگے کچھ نہیں۔ وہ مراد کیا ہے؟
کیا بھلا یہ شخص کمن ہوا غافل، کیا برابر ہو جائے گا اس کے جو غافل ہے؟ بھلا وہ شخص جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے، راتوں کے اوقات میں بھی، سجدے میں بھی، اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے، لیکن اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے۔ کمن ہوا غافل، کیا وہ شخص برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو غافل ہے؟ قل، کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ کہ جو علم نہیں رکھتے؟ انما يذكر اولو الالباب، حقیقی نصیحت اور سبق تو حاصل وہی کرتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، دیکھیے پھر آگے آئیے، سیدھا یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یہ مکی صورت ہے۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، جن چیزوں سے اس نے روک دیا رک جاؤ، اور تمہارے اندر اس کی رضا جوئی رہنی چاہیے۔ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا احسنہ، جو لوگ نیکی کی راہ پرورش اختیار کریں گے، احسان کی روش اختیار کریں گے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وارض اللہ واسع، اور زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے۔ اگر یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربند رہنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کرو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صابروں کو، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا۔ یوفا بھی ہے، پورا دے دیا جائے گا، پھر بغیر حساب بھی۔ اس کا مطلب ہے مزید فضل جو ہوگا وہ بغیر حساب ہوگا، اس میں کسی حساب کا سوال نہیں۔ قل انی امرت، اب دیکھیے پھر یہ جو شروع کا مضمون تھا یہ اس صورت کا عمود ہے، کس طرح بار بار آئے گا اب۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کروں۔ یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت ہے، پھر یہ کہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد، ایک اس کے رسومات ہے۔ رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل، عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں۔ یہ مراسم عبودیت کیا ہے؟ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے مراسم عبودیت۔ رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل، یہ حروف ہے، اور یہ رسم جو ہے رسم الخط۔ اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے، اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت، یہ مراسم عبودیت۔ اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے۔ جسد کیا ہے؟ اطاعت، جس کی عبادت ہے کلی اطاعت، اطاعت ہمہ وقت اطاعت، غلامی، اب اس کے معنی ہے غلام۔ چنانچہ لفظ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قومہما لنا عابدون، یہ جو ہارون اور موسیٰ کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم، اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے، وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے، وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ، لیکن غلامی جو ہے اصل شے، اطاعت یہ تو اصل جسم ہے، اصل عبادت کا جو ہے جسم، جسد جو ہے وہ ہے اطاعت۔ لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے، روح محبت۔ جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت، ایک جبرن اطاعت کی جا رہی ہے۔ اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے، ہم اطاعت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے تھے، لیکن اطاعت کر رہے تھے۔ لیکن کسی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگرد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں۔ العبادت تجمع اصلین،